میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے پیارے صحابہ کیا تمہیں جمعۃ المبارک کی فضیلت نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں لازمی بتائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جمعۃ المبارک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے عید کا سما ہے، جہاں تک ہو سکے تم نئے کپڑے پہنا کرو۔ اگر نئے کپڑے ہر جمعہ کو نہ لے سکو تو کم از کم ایسے کپڑا پہنا کرو جو تمہیں لگے کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ پھر غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، کیونکہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، تم میں سے جو بندہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ایک بندے کے پاس اتنی وسعت، اتنی طاقت، اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ہر جمعہ کو ایک اونٹ ذبح کر سکے، اتنے پیسے نہیں، تو میرے آقا نے اس بندے کو خوشخبری دی کہ سنو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو تم مسجد میں سب سے پہلے آیا کرو، اللہ تمہیں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم پیسوں کی قربانی لیں، 10 لاکھ کا اونٹ لیں، اسے ذبح کریں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے 10 لاکھ خرچ کرے، ہمیں نہیں پتا کہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، لیکن یہاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب سے پہلے مسجد میں آؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے تو یہ قبول نہ ہو نہیں سکتا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے نمبر پر بندہ داخل ہوتا ہے مسجد میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف ایک بندہ گائے ذبح کر رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ تیسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعۃ المبارک کے دن، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک مینڈا ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو چوتھے نمبر پر بندہ داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جب خطیب ممبر پر آ کر الحمدللہ پڑھ کر خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو، اپنے کاغذوں کو سمیٹ کر اس مجمع میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ المبارک پڑھے جس طرح شریعت حکم دیتی ہے، پھر جمعہ پڑھ کر چلا جائے، جا کر سارا ہفتہ اپنے معاملات کرتا رہے، پھر اگلا جمعہ آ جائے، اگلا جمعہ پھر شریعت کے حکم کے مطابق آ کر پڑھے، جس طرح شریعت حکم دیتی ہے کہ گفتگو نہیں کرنی، کوئی بلا وجہ دنیاوی بات نہیں کرنی، جو بات ہو رہی ہو سننی ہے، جس طرح شریعت حکم دیتی ہے وہ ویسے ہی جمعہ پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے دوران جتنے بھی صغیرہ گناہ ہو گئے ہوں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔